غزہ کے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ آخر اسرائیل کرنا کیا چاہتا ہے؟ كلهم ضحايا، كلهم نساء، كلهم أطفال. إيش عملوا هذول؟ إيش عملوا؟ ایک ہفتے جاری رہنے والی شدید بمباری کے بعد اسرائیل نے زمینی کارروائی کا بھی اعلان کر دیا اور اس کے ساتھ ہی شمالی غزہ سے 11 لاکھ آبادی کو وہاں سے نکلنے کا مشورہ دیا۔ لیکن کیا اتنے لوگوں کے لیے 24 گھنٹے میں محفوظ مقامات تک پہنچ پانا ممکن بھی ہے؟ اور یہاں سے نکل کر مقامی لوگ جائیں تو جائیں کہاں؟ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کی پٹی کا کیا مطلب ہے اور ہم یہاں ہونے والی کس لیول کی تباہی کی بات کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ شہر کی کئی اہم عمارتوں کو یہ کہہ کر تباہ کر دیا کہ انہیں حماس کے شدت پسند استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ شہر پر بھی مسلسل بمباری جاری رہی۔ یہ ہے غزہ کی پٹی کا نقشہ۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد خطوں میں سے ایک ہے۔ اس پتلی سی ساحلی پٹی پر 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ پٹی 25 میل لمبی اور 6 میل چوڑی ہے اور اسرائیلی حملوں کے بعد یہاں لاکھوں لوگوں کو بے گھر ہونے کا خطرہ ہے۔ It is the heaviest, I think, ever airstrike that I ever seen in my life and in my 25 years of working as a journalist. I was in a residential building with about 20 families. The whole building was shaking all night. Kids were screaming. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو نے دھمکی دی تھی کہ وہ غزہ کو ڈیزرٹڈ آئیلینڈ بنا دیں گے، یعنی کھنڈہر۔ لیکن ان حالات میں وہاں کے مقامی لوگ کیا کریں، کہاں جائیں؟ آپ نقشہ دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں سے اتنی بڑی آبادی کا نکل پانا تقریباً ناممکن ہے۔ اسرائیل اور مصر نے کئی برسوں سے غزہ کی پٹی کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ یہاں سے نکلنا پہلے ہی مشکل تھا۔ ایک مضبوط دیوار اسرائیل کو غزہ سے الگ کرتی ہے اور عام طور پر چند لوگوں کو سرحد پار کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، جہاں سے آمد و رفت کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔ سمندر کے راستے بھی غزہ سے نکلنا ممکن نہیں۔ غزہ کا تمام ساحل اسرائیلی نیوی کے کنٹرول میں ہے اور غزہ اور مصر کے درمیان بارڈر پر بھی مضبوط دیوار کھڑی ہے۔ نکلنے کا واحد راستہ رفح کراسنگ ہے، مگر لوگوں کو غزہ چھوڑنے کی اسرائیلی وارننگ کے چند گھنٹوں کے اندر ہی جب اسرائیل نے غزہ پر بمباری شروع کی تو مصر نے یہ کراسنگ بند کر دی تھی، جسے بعد میں کھول دیا گیا۔ لیکن غزہ کے مختلف علاقوں سے اس کراسنگ تک آنے کے تمام راستے بمباری کی وجہ سے بند پڑے ہیں۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی کے اعلان کے بعد اقوام متحدہ نے بھی وارننگ دی کہ اس کی اس کارروائی کے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ اصل میں پہلے سے ہی تباہ کن نتائج واضح ہو رہے ہیں۔ حدا بخبط حجر حزب العيال كلهم تحت الارض۔ یہ غزہ میں سنائی دینے والی واحد آواز نہیں ہے۔ جگہ جگہ اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتیں اور ملبے سے نکالے جانے والی لاشیں، زخمی اور غم سے نڈھال لوگ۔ احنا النار فوق راسنا، عندي حج سيء سكر هندسة، هاي بس ما بقدرش يشيل حاله، الشباب حملوه مرة، ايش بدنا نسوي؟ امر الله۔ ویسے تو غزہ میں پہلے ہی شہری سہولیات کی کمی ہے، لیکن اسرائیلی بمباری نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل کہلانے والے اس خطے کے کئی علاقوں میں اب بجلی ہے، نہ پانی اور نہ ہی تعلیم کے آثار۔ بچوں کے اسکول بہت سے خاندانوں کی عارضی رہائش گاہ بن چکے ہیں اور کون جانے یہ بھی کس وقت خاک کا ڈھیر بن جائیں۔ اس وقت اسرائیل اپنی پوری طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اور کیوں نہ کرے، اسے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور وہ یہ یقینی بنائیں گے کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اسرائیل کے پاس وہ سب کچھ ہو جس کی اسے ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکروں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے خلاف دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہیں اور متاثرین خاندانوں اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے کہا کہ اسرائیل کو جیسی بھی سپورٹ چاہیے وہ اسے دیں گے، لیکن اس درمیان کچھ بین الاقوامی اداروں نے امن کی بحالی کی بھی بات کی۔ UN کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس فولکر ٹیوک نے کہا کہ سبھی فریقوں کو بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملے فوراً روک دینے چاہیے۔
اور عرب لیگ کے سربراہ احمد ابوالغیث نے اپیل کی کہ غزہ میں فوجی کارروائی اور دونوں فریقوں کے درمیان مسلح جھڑپوں کو فوراً روکا جانا چاہیے۔ ویسے مغربی ممالک کی سپورٹ فلسطینیوں کو حاصل نہیں، یہ ایک بات ہے، زیادہ بڑا سوال یہ ہے کہ دیگر ممالک جو شاید فلسطینیوں کی حمایت کر سکتے ہیں یا اسرائیل پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ UN ایجنسیز کا رول اتنے بڑے پیمانے کے کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں محدود ہے۔ جہاں تک بات رہی عرب ممالک کی بشمول مسلم ممالک کی، تو جیسے جیسے وہ اسٹیبلش ہوتے گئے ویسے ویسے ان کی آواز فلسطینی آزادی کے لیے کم ہوتی گئی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی غیر جمہوری نظام حکومت اور مغربی ممالک پر انحصار ہے، کیونکہ وہ اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو عرب ممالک کی سوشل، پولیٹیکل اور اکنامک حالات ہیں اس وقت، اس کو وہ ترجیح دینا چاہتے ہیں، جو کہ امریکہ کے ساتھ حالات بہتر رکھنے سے ہی ممکن ہے۔ تازہ صورتحال میں ممکن ہے کہ غزہ کے حالات وہ شکل اختیار کر لیں جس کا کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ہم امید کریں گے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دنیا کا ہر وہ ملک جو اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں مدد کر سکتا ہے وہ کھل کر سامنے آئے، دونوں فریقوں پر یہ دباؤ ڈالے کہ ان کی کارروائیوں میں عام جانے نشانہ نہ بنے۔ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور سیربین کی اور بھی قسطیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔